بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا امین ناصر ہو اور ہمیں سیدھی راہ پہ چلنے کی سیدھے اور ایک دوسرے کے ساتھ مخلصانہ طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، نہ ہی کسی نے ہمیشہ رہنا ہے۔ لہٰذا ہمیں ایز اے مسلم، ایز اے انسان، ایز اے ہیومن، ایز اے مسلم ہمیں حق، سچ اور انسانیت کا ساتھ دینا چاہیے، اور یہی اسلام کا بنیادی نقطہ بھی ہے، بنیادی نکات بھی ہیں۔ آج الحمدللہ پاکستان کو دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا ہے۔ ہماری فورسز کی وجہ سے ایسے لمحات پاکستان کی قسمت میں بہت کم آئے ہیں جہاں پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا ہو۔ زیادہ تر پاکستان کو ایک برے معاشرے کے طور پہ، ایک ڈس رسپیکٹفل طریقے سے دیکھا گیا ہے، کیونکہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسائل بھی، سنگین مسائل بھی ہیں جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم ان مسائل کے اوپر بات کرنے کے بجائے، ہم ان مسائل کو حل کرنے کی سوچ رکھنے کے بجائے، ہم سطحی سطح پر لڑ رہے ہیں۔ پاکستان کو بہت ہی کم مواقعوں پہ عزت کی نظر سے دیکھا گیا ہے، لہٰذا آج ہمیں جس رسپیکٹ اگر پاکستان کی ہوئی ہے تو ہمیں اپنی اس رسپیکٹ کو برقرار رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنی ذاتی سوچ اور اپنی ذاتی اختلافات اور اپنی ذاتی مفادات کو سائڈ پہ رکھ کے ملک اور قوم کے لیے لڑنا چاہیے، ملک اور قوم کے مفادات کے لیے لڑنا چاہیے، ملک اور قوم کے لوگوں کے مفادات کے لیے لڑنا چاہیے۔ اس معاشرے کے اور اس معاشرے کے اندر جو سنگین مسائل سرایت کر رہے ہیں اور سرایت کر چکے ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں لڑنا چاہیے، نہ کہ ان مسائل کو مزید سنگین مزید مسائل میں بدلیں، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے کچھ ذاتی مفادات ہیں، ذاتی ایجنڈے ہیں۔ اپنے ان ایجنڈوں کے لیے ہم ملک اور قوم کو مزید ڈیوائیڈ کریں، تقسیم کریں، نفرت پیدا کریں اور مزید مسائل کی وجہ بنیں۔ ہمیں اپنے لوگوں، ملک اور قوم کے مفادات کے لیے لڑنا چاہیے۔ یہی ہماری سیاست بھی ہونی چاہیے اور یہی ہمارا ایجنڈا بھی ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے برعکس میں تمام سیاسی جماعتوں سے سنگین قسم کا اختلافات رکھتا ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے واضح طور پہ کہ تمام جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے لڑ کھڑی ہیں، ملک اور قوم کے مفادات کے لیے کم، اور اپنی ذاتی مفادات اور اپنی ذاتی ایجنڈے کے لیے زیادہ کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ملک کو جس طریقے سے مسائل سے دوچار کیا گیا، مزید ہم اس میں اضافہ کیے جا رہے ہیں۔ آج کیا فائدہ ہماری اس طاقت کا، اس شہرت کا کیا فائدہ کہ جو ملک شروع سے ہی 1947 سے لے کے آج تک مسائل جس کو ہم لوٹ رہے ہیں، جس کو ہم تباہ و برباد کر رہے ہیں، اس مسائل کو مزید مسائل سے دوچار کریں، مزید مسائل پیدا کریں۔ اس معاشرے میں، جس معاشرے میں بہت زیادہ مسائل ہیں، اس معاشرے میں اب مزید مسائل کی وجہ بنیں۔ کیا فائدہ ایسی دولت اور شہرت کا، ایسی طاقت کا؟ آج میں یہ بھی بتانا چاہوں کہ آج میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں، یہاں پہ کسی انسان کے لیے کھڑا رہنا تو بہت دور کی بات ہے، یہاں پہ سانس لینا بھی مشکل ہے، کوئی سانس بھی نہ لے سکے، کیونکہ میں اتنے زیادہ مسائل کا شکار ہوں، اتنی زیادہ تکلیفوں اور اتنی زیادہ یہ برے حالات کا شکار ہوں، لیکن الحمدللہ پھر بھی میں اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے کے ساتھ اپنی قوم کو بھی ساتھ لے کے چلنے کی سوچ رکھتا ہوں۔
इक़दामात रखता हूँ, जज्बा रखता हूँ। अपने मुल्क और माशरे के लिए लड़ने का, अपने मुल्क और माशरे के लिए खड़ा होकर को लड़ने का जज्बा रखता हूँ। फिर भी अपने अंदर इतनी हिम्मत रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं लोगों से भी, सियासी पार्टियों से भी ये अपील करूँगा कि अपनी ज़ाती मफादात, इख्तलाफात और अपनी ज़ाती एजेंडे को साइड में रख के मुल्क और कौम के लिए लड़ें। खुदारा मुल्क और कौम के लिए, अपने माशरे के लिए, अपने माशरे के लोगों के लिए लड़ें, ना कि अपने अपने ज़ाती मफादात, अपने अपने ज़ाती एजेंडे ले के चलें और अपने ज़ाती इख्तलाफात को की वजह से मुल्क और कौम को मसाइल और मुसीबतों से दो चार करें। हमें होश के नाखन लेनी चाहिए। हमें हक़ के साथ, इंसानियत के साथ और सच के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमने कलमे की बुनियाद पर इस मुल्क को हासिल किया है। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, अगर हम इसके बरक्स कोई भी चीज़, किसी भी अपने ज़ाती एजेंडे के लिए चलेंगे, इसके बरक्स चलेंगे, अपने अपनी इंसानियत को फरामोश करके, अपने लोगों की मफादात को फरामोश करके, हक़ और सच को फरामोश करके चलेंगे, तो हमारा हाल दुनिया और आखिरत में बहुत बुरा होगा। ना दुनिया में अच्छा होगा, ना आखिरत में। लिहाजा हमें अपनी दुनिया और आखिरत को सेव करना चाहिए, ना कि इसे तबाह व बर्बाद करना चाहिए, सिर्फ इस वजह से कि हमारा एक ज़ाती सोच है, एक ज़ाती एजेंडा है और हमारे ज़ाती मफादात हैं या हमारे इख्तलाफात हैं। इस्लाम अपनी ज़ाती इख्तलाफात के लिए किसी को तकलीफ़ देने का कभी भी इस चीज़ का हामी नहीं है। हमें अपने इख्तलाफात को, अपने मफादात को, अपनी तरजीहात को, अपने एजेंडों को साइड में रख के मुल्क, कौम और माशरे के लिए लड़ना चाहिए और अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त दी है उस इज़्ज़त को हमें बरकरार रखना चाहिए और उसमें इजाफ़ा करना चाहिए, बजाय ये कि बहुत कम मौक़ों पे पाकिस्तान को इज़्ज़त की नज़र से दुनिया में देखा गया है। ज़्यादातर हमारे अमाल ही हमें ज़लील और रसवा करते रहे दुनिया में। हमें अपने उन अमाल के ऊपर सोचना चाहिए, गौर व फ़िक्र करना चाहिए। हमें मुल्क और कौम में नफ़रत की सियासत पैदा करने के बजाय, डिवाइड करने के बजाय, इख्तलाफात पैदा करने के बजाय हमें लोगों के को मुत्तहिद करना चाहिए, मुल्क और पाकिस्तान को मुत्तहिद करना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ मुखलसाना तरीके से खड़ा होना चाहिए। हमें मुल्क और कौम के मफादात के लिए खड़ा होना चाहिए और लड़ना चाहिए। मैं तमाम सियासी पार्टियों से, तमाम लोगों से ये अपील करूँगा कि वो एक दूसरे के साथ मुखलसाना तरीके से चलें, ना कि बेईमानी के साथ, धोखे के साथ, फ्रॉड के साथ अपने आप को, अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह व बर्बाद करें। और अपने जो संगीन मसाइल हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको हल करना ज़रूरी है। हमें इन मसाइल के ऊपर काम करना चाहिए, वर्क करना चाहिए, ना कि अपनी एनर्जी को एक दूसरे के साथ इख्तलाफात पैदा करने में और अपनी ज़ाती एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए हम अपना वक़्त ज़ाया करें। हमें अपने मसाइल के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, अपने लोगों के मफादात के लिए खड़ा होना चाहिए। यही हमारी सियासत होनी चाहिए, यही हमारा एजेंडा होना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हम अपने अपने ज़ाती मफादात के लिए चल रहे हैं। हमें अपने इस नज़रिए को बदलना चाहिए। और दूसरी चीज़ यह है कि हमें मगरब नवाज़ पॉलिसियों से बाहर निकलना चाहिए। हमें अपने मुल्क के मफादात के लिए खड़ा होना चाहिए, मुल्क की बेहतरी के लिए इक़दामात करने चाहिए, चाहे हमें उनके लिए कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस क्यों ना हो। हमें अपने मुल्क और कौम के मफादात के लिए इक़दामात करने चाहिए और हम अपने मुल्क की तकदीर को जिस तरीके से हमने
ہم ملک اور قوم کی تقدیر کو بدلنے میں بہت ود ان فیو منتھس ہم اپنے ملک اور قوم کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں اگر ہم اس کے مفادات کے لیے کام کریں، ہم اس اقدامات کریں، ہم اپنے ملک اور قوم کے مفادات کے لیے اقدامات کریں۔ لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم ذاتی ایجنڈے کو لے کے چل رہے ہیں اور اپنی ذاتی مفادات کو لے کے چل رہے ہیں، ہم ذاتی اختلافات کو لے کے چل رہے ہیں، اور ہم اپنی اس سوچ کو لے کے، اس نظریے کو لے کے چل رہے ہیں جو ہمیں دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کر رہا ہے۔ ہمیں لوگوں سے بھی اپیل کروں گا ایک دوسرے کے ساتھ ایماندارانہ اور مخلصانہ طریقے سے پیش آئیں، اور یہ دھوکہ، فراڈ، جھوٹ، بےایمانی سے باہر نکل آئیں۔ یہ ہمیں دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد کر دے گا۔ ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ ہم سب نے اللہ کے ہاں اپنے اچھے اور برے ہر اعمال کا جواب دینا ہے۔ آخر ہم کیوں اپنی دنیا میں ہم کتنے ہی مسائل سے دوچار کیوں نہ ہوں، لیکن ہم کیوں نہیں سوچ پا رہے، کیوں ہماری سوچ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی گھٹیا چیزوں کے لیے، گندی چیزوں کے لیے اپنی قبر کو عذاب کے حوالے کر دیں۔ ہم نے اپنی قبر میں، اپنی اندھیری قبر میں اللہ کو کیا جواب دینا ہے؟ کس طریقے سے ہم کس طرح کے مسلمان ہیں، ہم کس طرح کے انسان ہیں جو مطلب اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ مجھے تو بڑا افسوس ہو رہا ہے، بڑی حیرت ہو رہی ہے، مجھے اپنی عقل پہ حیرت ہو رہی ہے کہ ہماری عقل میں یہ بات کیوں نہیں آتی، ہماری سمجھ میں، ایک مسلمان ہوتے ہوئے، ایک انسان ہوتے ہوئے ہم اس طریقے کی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ جو معاشرے میں ہم اس طریقے سے کیوں چل رہے ہیں؟ ہم کیوں؟ اور وہ سیاسی جماعتیں جن پہ مجھے بہت زیادہ حیرت ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو ایک نابغہ سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اس طریقے کی سیاست، پولیٹکس کیوں کر رہی ہیں، جو نہ ملک اور قوم کے مفادات کے لیے، جو نہ ہمارے معاشرے کے مفادات کے لیے، جو نہ اسلام کے مطابق ہے، جو نہ انسانیت کے مطابق ہے۔ اپنی ذاتی ایجنڈے کو لے کے آپ چل رہے ہیں۔ مجھے اس بات پہ بہت حیرت ہو رہی ہے۔ ہم نہ اپنی طاقت کو سیدھی راہ پہ استعمال کر رہے ہیں، نہ اپنی عقل کو استعمال کر رہے ہیں، نہ اپنی شہرت کو استعمال کر رہے ہیں، نہ اپنی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیے ہیں ان موقعوں کا استعمال کر رہے ہیں ملک اور قوم اور انسانیت کے حق کی خاطر۔ ہمیں جو موقع ملتا ہے، جتنا موقع ملتا ہے، ہم اس موقع کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنی ذاتی سوچ کے لیے، اپنی گندی سوچ کے لیے، اپنی نفسیات کے لیے کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ہم کیوں دھوکہ، فراڈ، جھوٹ کیوں کرتے ہیں؟ ہم کیوں ایک دوسرے کے ساتھ اس حد تک بےایمان کیوں ہیں؟ ہماری ہر چیز میں ملاوٹ کیوں ہے؟ ہماری ہر چیز میں دھوکہ کیوں ہے؟ مجھے اس عقل پہ حیرت ہوتی ہے۔ اس عقل سے جاہل مر جانا، احمق ہو کے مر جانا بہتر ہے۔ جو عقل استعمال ہو رہی ہے دھوکے کے لیے، فراڈ کے لیے، بےایمانی کے لیے، گھٹیا چیزوں کے لیے، جو طاقت، جو شہرت، اختلافات کے لیے، ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، اور وہ ملک، اس ملک کو ہم آج بھی اس ملک پہ ترس نہیں کھا رہے جس ملک کو ہم شروع سے ہی لوٹتے آ رہے ہیں، تباہ و برباد کرتے آ رہے ہیں۔ ہم ان مسائل میں مزید اضافہ کر رہے ہیں جو مسائل پہلے سے ہی اتنے زیادہ ہیں اور اتنے سنگین ہیں۔ ہم ان مسائل کی مزید وجہ بن رہے ہیں۔ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ آج میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں، اگر اس جگہ پہ کھڑا ہونا تو بہت دور کی بات ہے، یہاں پہ سانس لینا بھی ممکن نہیں ہے۔ میں اس حد تک سنگین مسائل سے دوچار ہوں، اس حد تک تکلیفوں اور مصیبتوں کا شکار ہوں، لیکن پھر بھی میں اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے کھڑا ہوں، دل و جان سے دعا گو ہوں، اور ہم سب کے لیے ہدایت کی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی عقل کو صحیح جگہ پہ استعمال کرنے کی توفیق دے۔ اپنی طاقت کو، اپنی شہرت کو، اپنی قدرت کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیے، ان مواقع کو صحیح طریقے سے استعمال میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ان تمام چیزوں کو اگینسٹ our country, against our peoples, against our own self استعمال کر رہے ہیں۔
یہ کس طریقے کی سوچ اور آئیڈیالوجی ہے جو ہماری عقل پہ قبضہ کیے ہوئے. ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سیو کرنے کے بجائے اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کیے جا رہے ہیں، اور ہماری عقل اس تباہی اور بربادی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. ہماری شہرت، ہماری طاقت اس کے ہمارے معاشرے اور ہمارے لوگوں کے اگینسٹ استعمال ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ لہٰذا ہمیں اس کے لیے اٹھ کے آواز اٹھانی چاہیے، کھڑے ہونی چاہیے، مغرب نواز پالیسیوں سے باہر آنا چاہیے، امریکن نواز پالیسیوں سے باہر آنا چاہیے. اور سب سے مین چیز جو مین ایشو ہے اپنے مسائل میں، تو میں تھوڑا سا یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمیں کشمیر کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. کشمیر کی آزادی ہمارے لیے نہ صرف ناگزیر ہے، بلکہ ہم اس کے بغیر اس کے بغیر میں خود اس کے بغیر آگے کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہوں گا، کیونکہ سب سے پہلی چیز، اولین چیز کشمیر کی آزادی ہے. ہمیں کسی بھی صورت کشمیر کی آزادی کے لیے ہمیں ہر صورت کشمیر کی آزادی کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اور ہمیں کشمیر کے سولوشن کی طرف جانا چاہیے. اور الحمدللہ اگر ہم یہ سوچ اپنے اندر پیدا کر لیں تو بہت کم ٹائم میں ہم کشمیر کو آزاد کر لیں گے اور اپنے مسائل کے اوپر بھی قابو پا لیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی توفیق دے، اور ہمیں اپنی طاقت کو، اپنی قدرت کو، اپنی وہ مواقع جو اللہ نے دیے ہیں ان کو صحیح طریقے سے استعمال میں لانے کی توفیق دے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ